اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللعین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین وبعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وبعد قال الله تعالى في شان عظمة حبيبه الكريم في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا وكريمنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. معزز سامعین، معزز حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، عشاقان مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اشعار ملاحظہ فرمائیں. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہیں کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسو ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ بر فرق زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا، اور قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے. یہ دات یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یہ دات یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابے لب و دندان پیمبر، حرف بسنا خانی و خامہ بصریرے. یہ موج تبسم کے رنگین کی دھنک ہے،
یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہراؤ کا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہیں کہ الہام کی رمجھم، یہ ہاتھ یہ کونین کے تقدیر کے اوراق، یہ خد و خال رخ مصحف و انجیل، یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معابد، یہ نقش قدم بوسہ گئے رف رف و جبریل، یہ نقش قدم بوسہ گئے رف رف و جبریل، یہ رفعت دستار ہے یا اوج تخیل، یہ بلند قبا ہے کہ شگفتہ گلے ناہید، یہ سایہ داماں ہے کہ پھیلا ہوا بادل، یہ صبح گریباں ہے کہ خمیازہ خورشید، یہ دوش پہ چادر ہے کہ بخشش کی گھٹا ہے، یہ مہر نبوت ہے کہ نقش دل مہتاب، رخسار کی ضوء ہے کہ نموے صبح ازل کی، آنکھوں کی ملاحت ہے کہ روئے شب کم خواب، ہر نقش بدن اتنا مناسب ہے کہ جیسے ہر نقش بدن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نقش بدن اتنا مناسب ہے کہ جیسے تزئین شب و روز کے تمثیل ماہ و سال۔ کہنے کا مطلب شاعر یہاں یہ کہنا چاہتا ہے کہ شب و روز میں سال اور مہینے میں جس طرح موسم کروٹ لیتے ہیں، شب و روز ہوتی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر ایک چیز کو مقدار میں رکھا ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد انور اسی ترتیب سے انہی عناصر کے ساتھ معیار میں اور اپنے استوا میں ہے۔ ملبوس کہن یوں شکن آلود ہے جیسے، پرانا لباس یوں شکن آلود ہے جیسے، ترتیب سے پہلے رخ ہستی کے خد و خال، ترتیب سے پہلے رخ ہستی کے خط و خال، رفتار میں افلاک کی گردش کا تصور، کردار میں شامل بنی ہاشم کی انا ہے، گفتار میں قرآن کی صداقت کا تیقن، معیار میں گردوں کی بلندی کف پا ہے، وہ فکر کے خود عقل بشر سر بگرباں، وہ فقر کے ٹھوکر میں ہے دنیا کی بلندی، وہ شکر کے خالق بھی تیرے شکر کا ممنون، وہ حسن کے یوسف بھی کرے آئے نہ بندی، وہ علم کے قرآن تیری اطرت کا قصیدہ، وہ حلم کے دشمن کو بھی امید کرم ہے، وہ صبر کے شبیر تیرا شاخ ثمردار، وہ ضبط کے جس ضبط میں عرفان امم ہے، اورنگ سلیمان تیری نالین کا خاکہ، اعجاز مسیحا تیری بکھری ہوئی خوشبو، حسن ید بیضا تیری دہلیز کی خیرات، کونین کی سج دھج تیری آرائش گیسو، سر چشمہ کوثر تیرے سینے کا پسینہ، سایہ تیرا دیوار کا معیار ارم ہے، ذرے تیری گلیوں کے ماہ و انجم افلاک، سورج تیرا رہبر کا ایک نقش قدم ہے، دنیا کے سلاطین تیرے جارب کشوں میں، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بکھاری، گردوں کی بلندی تیری پاپوش کی پستی، جبریل کے چہرے تیرے بچوں کی سواری، دھرتی کے ذوق عدل تیرے حاشیہ بردار، فردوس کی حوریں تیری بیٹیوں کی کنیزیں، قوثر ہو گلستان ارم ہو کہ وہ طوبہ، لگتی ہیں تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں، ہائے ہائے ہائے، ظاہر ہو تو ہر برگ گل تو تیری خوشبو، غائب ہو تو دنیا کو سراپا نہیں ملتا، وہ اسم کے جس اسم کو لب چوم لے ہر بار، وہ جسم کے سورج کو بھی سایہ نہیں ملتا، حیدر تیری حیبت ہے
تو حسنین تیرا حسن، اصحاب وفادار تو نائب تیرے معصوم، سلمہ تیری عصمت، خدیجہ تیری توقیر، زہرا تیری قسمت ہے تو زینب تیرا مقصوم۔ کس رنگ سے ترتیب تجھے دیجئے مولا، تنویر کے تصویر تصور کے مصور، کسی نام سے امداد طلب کیجئے تجھ سے، یاسین کے طٰہٰ کے مزمل کے مدثر، یاسین کے طٰہٰ کے مزمل کے مدثر۔ آج آپ اور ہم جس بزم نور بار میں جلوہ افروز ہیں، یہ اس کائنات کا، اس گیتی کا، اس عالم کا، اس کل کائنات کا سب سے بڑا دن ہے۔ یہ ساری عیدوں کی عید الاعیاد ہے، یہ ساری خوشیوں سے برتر ہے۔ جو اس خوشی پر خوش نہ ہو اسے اس خوشی کے خوشی نہ ہونے کا غم کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، شاہد اور سرا سید انس و جاں، احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور یہ بزم انجمن سید زادگان خدام خواجہ معینیہ فخریہ چشتیہ کی جانب سے ہر سال اسی طرح احتشام کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے عظمت کے ترانے و گانے والے بھی ہیں، اور اس ولادت عظمیٰ کی خوشخبری دینے والے بھی ہیں، اور اس کے بھی قائل ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر ہر مومن و مومنات کا یہ حق ہے کہ وہ اس ڈھنگ سے خوش ہو، اس طرح سے خوشیاں منائے، اس طرح سے مسرور ہو، شاد ہو، جیسے کہ وہ حق رکھتا ہے اپنے اہل و عیال پر، اپنے اقارب پر، اپنے رشتہ داروں پر۔ اس سے بڑھ چڑھ کر رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہے، اس سے بڑھ چڑھ کر آپ کی ذات مبارکہ ہے کہ آپ کی شان میں ہم جتنا خوش ہوں، جتنی خوشیاں منائیں اتنا ہی کم ہے۔ میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم لوگوں کی طرح ایک بشر ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم، میں تم سے مراد یہاں اس دور میں آپ کے قبیلے کے لوگ، آپ کے صحابہ، اہل عرب اور کل بنی نوع انسان۔ اللہ کے رسول سے ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے اے محبوب کہ میں یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عام بشر ہیں، جیسے تم بشر ہو ویسا میں بشر ہوں۔ تو کچھ لوگوں نے ذہنی خرابی اور ایمان کے اندر کھوٹ ہونے کی وجہ سے اس چیز کو یوں حاصل کر لیا، اس کو یوں اخذ کر لیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہماری اور آپ کی بشریت کے مانند ہے۔ میں اس وقت رسالت و منصب نبوت کی بات نہیں کر رہا، ہم کو جو قرآن مجید میں آپ کی انسانی زندگی ملتی ہے، بشر ہونے کی حیثیت ملتی ہے، اس کے حوالے سے بات۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر یوں ہیں کہ ہماری طرح دیکھتے ہیں، ہماری طرح سوتے ہیں،
ہماری طرح بولتے ہیں، ہماری ہی طرح نشست و برخاست ہے، اور زندگی کے تمامی معمولات شب و روز کے ایک عام انسان کے جس طرح ہیں اسی طرح ہمارے ہیں. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم مثلی ابیت الی ربی یطعمونی و یسقین، تم میں کون ہے جو مجھ سا ہے؟ میں میرے پروردگار کے پاس شب گزاری کرتا ہوں، میں میرے پروردگار کے پاس رات گزارتا ہوں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. بہرحال اس کی ایک تشریح مطلوب ہے ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے. چند احادیث کے ذریعے میں یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بشریت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، حمد خداوند قدوس کے بعد، اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کے بعد، اس علم کے بعد جو روئے زمین پر سب سے بھاری علم ہے جس کا ادراک اور بیان، وہ ہے توصیف نبی، وصف نبی کو بیان کرنا اور نعت رسول کو بیان کرنا. باری تعالیٰ کے بعد، اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے علم کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اور رسالت کا اعلان، اس کا بیان، اس کی توصیف، اس کی تعریف سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے. مختصر انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت محمدی وہ سنتے چلیں. اکثر ان دنوں میں مولانا حضرات معجزات پر اور کرامتوں پر دن مصروف کرتے ہیں، جو کہ میں ایک بات اس پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی 23 سالہ زندگی اس بات سے عبارت ہے کہ دین کے نشر و ابلاغ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منصب نبوت اور رسالت سے بڑھ کر منصب بشر کو اختیار کیا ہے. عام منصب بشر پر نبوت اور رسالت کو پیش کیا ہے، جس میں معجزات اور خوارق عادات کی بہت کمی نظر آئے گی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی معجزہ ہے کہ انہوں نے اپنی بشریت کو دیگر انبیاء کے منصب نبوت اور رسالت سے بڑھ کر پیش کیا ہے. تو آج بہت ضروری یہ چیز ہونے لگی ہے اس دور میں، جو یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہیں. ان کم عقلوں کو، ان بدتینتوں کو اور بددینوں کو آج ایک پیغام دینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا. احادیث ملاحظہ فرمائیں، صحیح حدیثیں ہیں ساری. الخصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین السیوطی اس پوری احادیث کو لے کر آئے ہیں. بہت بڑی 2 جلدوں میں ضخیم کتاب ہے. خاص اس وقت میں صرف بشریت محمدی پر بات کروں گا، منصب نبوت اور رسالت پر نہیں. لکھتے ہیں باب المعجزات والخصائص فی عینہ الشریفین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم نینین، 2 آنکھوں کے معجزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. لوگ کہتے ہیں ہم جیسے دیکھتے ہیں وہ بھی ویسے دیکھتے تھے. لکھتے ہیں بیہقی اور ابن عساکر حضرت عائشہ سے روایت ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرا فی الظلماء کما یرا فی الضوء. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں اس طرح دیکھتے تھے جس طرح روشنی میں دیکھا کرتے ہیں. یعنی ہم اگر اندھیری رات میں ہو اور بغیر کسی اجالے کے، روشنی کے ہو، تو ہم رات میں کچھ نہیں دیکھ سکتے. تاریکی رات
لکھتے ہیں نبی کی آنکھیں ایسا معجزہ تھیں کہ جس طرح نصف النہار کے آفتاب میں چیز دیکھ لیا کرتے، روشنی میں دیکھ لیا کرتے، اسی طرح رات کی تاریکی میں رسول کو نظر آتا تھا۔ یہ نبی کی آنکھیں ہیں۔ لکھتے ہیں بیہقی ابن عباس سے روایت کرتے ہیں اور ابو ہریرہ سے امام مسلم بخاری روایت کرتے ہیں، ہل ترون قبلتی ہا ہنا فواللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا سجودکم انی لاراکم من وراء الظہر۔ کیا تم لوگ یہ دیکھ رہے ہو کہ میں اپنے آگے ہی دیکھ رہا ہوں؟ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں جو میرے پیچھے مجھ سے پہلے سجدہ کر رہے ہیں، جو میرے پیچھے میری امامت میں مجھ سے پہلے رکوع کر رہے ہیں، میں اس طرح پیچھے دیکھتا ہوں جس طرح آگے دیکھتا ہوں۔ میں اس طرح پیچھے دیکھتا ہوں جس طرح آگے دیکھتا ہوں۔ یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ یہ وہ نگاہ بشری کی بات کر رہا ہوں جہاں نبی اپنے پیچھے کو اس طرح ملاحظہ کرتے جیسے سامنے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حضرت امام مسلم نے حضرت انس بن مالک سے روایت کیا، یا ایھا الناس انی امامکم فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود فانی اراکم من امامی ومن خلفی۔ اے لوگو، تم میرے سے پہلے سجدے اور رکوع میں مت جاؤ اور یہ نہ سوچو کہ مجھے پتہ نہیں چلتا، میں جس طرح سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے دیکھتا ہوں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم شریفین ہیں۔ یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت محمدی۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، باب الآیات فی فمہ الشریف وریقہ واسنانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، لعب دہن اور دندان مبارک کے بارے میں کمال کی بات یہ ہے کہ محدث امام سیوطی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں بھی ذکر کیا ہے، آپ کے جسد مبارک میں جتنے عضو ہیں وہاں معجزات اور آیات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کے معجزات ہیں۔ کم عقلو، اسے اپنی دانش پر تول کر ہماری اور تمہاری طرح بشر نہ ناپو۔ یہ معجزات من اللہ تعالی ہیں، یہ آیات من آیت اللہ تعالی ہیں۔ چشمین شریفین ہو چاہے منہ مبارک ہو، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اس طرح کی نشانیاں ہیں کہ کعبۃ اللہ شریف سے بڑھ کر نشانی ہیں۔ لکھتے ہیں امام احمد اور ابن ماجہ اور بیہقی سے روایت، اور ابو نعیم سے اور وائل بن حجر سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلو من ماء فشرب من دلو ثم صب في البير او قال ثم مج في البير ففا منها مثل رایۃ المسک۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پانی کا ڈول لایا گیا، پانی کا ڈول لایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈول سے پانی پیا، یا اس بیر میں وہ ڈول ڈال دیا جس میں پانی پیا تھا۔ بیر یعنی کنواں، کنویں میں ڈول ڈال دیا جس میں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا تھا، یا اس کٹورے کو، اس کٹورے میں پانی پی کر کنویں میں ڈال دیا۔ فرماتے ہیں کہ فَفَاهَ مِنْهَا مِثْلُ رَائِحَةِ الْمِسْكِ، مشک و عنبر جیسی خوشبو اس کنویں میں سے آنے لگی، مشک و عنبر جیسی خوشبو اس کنویں سے آنے لگی۔ اور اس کا سبب یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے، فم مبارک سے اس کٹورے نے بوسہ لیا تھا، اس پانی نے بوسہ لیا تھا۔ پانی جب کنویں میں، جب وہ ڈول کنویں میں گیا، کنویں کی گہرائی نہ پوچھو، کنویں میں پانی نہ پوچھو،
یہ پوچھو کہ کنواں کتنا معطر ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک کی خوشبو جو عام بشریت بولتے ہیں، جو ہماری اور تمہاری طرح بشریت ناپتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سارے نصوص، یہ ساری احادیثیں موجود ہونے کے بعد، یہ نہیں کہ صرف ہمارے پاس ہے ہم نے نکال لی، ہم بات کر پا رہے ہیں اور کہیں موجود نہیں، تو آپ یہ کہیں بھئی آپ ہی لوگوں کے پاس ہے یہ ذخیرہ، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، تو آپ ہی بول سکتے ہیں. روایات اتنی مستند، 14 صدی میں عرب و عجم کا اتفاق ہے، علماء کا اتفاق ہے، کتابیں لکھی گئیں سیرت پر، رسول کی سیرت پر، خصائل پر، شمائل پر، اس جگہ سب طرف یہ باتیں آئیں آپ کی توصیف میں، آپ کی تعریف میں. مگر اللہ کو جسے جاہل رکھنا ہے اسے ہدایت کا نور نہیں ملتا. آگے سماعت فرمائیے. لکھتے ہیں وَأَخْرَجَ طبرانی وابن عساکر عن ابی ہریرہ. ابن عساکر اور طبرانی نے ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک راستے پر گئے تو راستے میں حسن و حسین علیہم السلام کے رونے کی آواز آئی. پوری حدیث سمیع صوت الحسن والحسین یبکیان وہما مع امہما، اور ان کے ساتھ ان کی والدہ محترمہ سیدہ کائنات سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا موجود تھیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ان کے حسنین کریمین کی رونے کی آواز آئی تو بھاگ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے پاس گئے، حسن و حسین کے پاس. ماجرا پوچھا، ما شان بنیا، فقالت العطش، کہا کہ میرے بچوں کا کیا معاملہ ہے. یہاں یہ دیکھنے کی بات ہے کہ نبی نے یہ نہیں فرمایا میرے نواسوں کا کیا معاملہ ہے، فرمایا میرے بیٹوں کا کیا معاملہ ہے، میرے بچوں کا کیا معاملہ ہے. حدیث پڑھنے والے ایک طرف سے اپنی پسند کی جہت نکال لیتے ہیں، اپنے پسند کا اخذ کر لیتے ہیں. یہودیوں سا معیار ہے، اپنے پسند کی آیتیں، اپنے پسند کی فقہ، اپنے لیے جو اصول طے کرنے وہ آیتیں رکھ لیں، اور جو اپنے خلاف جا رہی ہیں انہیں توریت سے باہر نکال دیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو صحابی رسول نے فرمایا کہ انہیں پیاس لگی ہے، پیاس سے رو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دونوں کو سینے سے لگایا تو بھی آپ دونوں چپ نہ ہوئے. کم سن بچے تھے، سفر پہ تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں میرے پاس لاؤ. فَجَعَلَ يَمُسُّ حَتَّى هَذَا وَسَكَنَا فَأَدْلَى لَهُ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپنی زبان مبارک چسائی، اور جب زبان مبارک چسائی ہے تو لہب دہن کی برکت سے حسنین کریمین چپ ہو گئے. یہ لہب دہن ایسا ہے کہ دنیا کل کائنات کی ماؤں کا دودھ ایک طرف ہے، نبی کا لہب دہن اور حسنین کریمین کے منہ میں ایک طرف ہے. تو یہ نبی کے لہب دہن کی تاثیر ہے کہ روتا ہوا بچہ ماں سے دودھ نہیں حاصل کر کے چپ ہوتا، نبی کے لہب دہن سے چپ ہوتا ہے. یہ نبی کی شان ہے، یہ کرم ہے نبی کا، یہ نبی کی بشریت محمدی ہے. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لکھتے ہیں باب الآیتی فی وجہ شریف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرے مبارک کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ آپ کا چہرہ انور کس طرح تھا. روایت ابن عساکر کی حضرت عائشہ سے فرماتی ہیں کنت اقیت فی السحر فسکتت من الابرا فطلبتها فلم اقدر علیها فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتبینت الابرا بشعاع نور وجہی فاخبرته فقال یا حمیرہ الویل ثم الویل ثلاثا لما حرم النظر الى وجہی. کہا سیدہ عائشہ نے کہا کہ میں صبح کے وقت، سحری کے وقت کپڑا بن رہی تھی تو میرے سے سوئی گر گئی، اور اندھیرا اتنا تھا کہ سوئی نظر نہیں آ رہی تھی. اسی اسنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے میں داخل ہوئے
گھر پر تشریف لائے، آپ کے چہرے انور کے نور سے وہ سوئی مجھے دکھ گئی اور میں نے سوئی اٹھا لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے، وہ کتنا ہی برا آدمی ہے کہ جس نے اپنی نظروں پر میرا چہرہ حرام کر لیا ہو۔ نبی کے چہرے انور کی شعاعیں آفتاب و مہتاب سے زیادہ ہیں، بڑھ کر ہیں، دمکتی ہوئی ہیں کہ نبی جھکتے ہیں، نبی دروازے میں داخل ہوتے ہیں، نبی گھر میں آتے ہیں تو ایک ابرہ، نیڈل، پن جیسی، سوئی جیسی چیز بھی نبی کے نور مبارک سے دکھنے لگتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کی تابناکی ہے۔ لکھتے ہیں آگے، باب الآیتی فی ابتہ الشریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل مبارک کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے بغل مبارک کے بارے میں لکھتے ہیں، اخرجہ الشیخان عن انس، حضرت امام بخاری امام مسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدہ فی دعا حتی یرا بیاض ابطیہ، میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ آسمان میں بلند کرتے ہیں اور آپ کی بغل سفید ہے جس طرح پورا جسم سفید ہے۔ اس طرح کے ہم نے، ورنہ عمومی طور پر اگر آپ یہ ملاحظہ کریں کہ بشر کے اندر، عام بشر میں یہ صورت نہیں ہوتی بغل کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ محب الطبری کہتے ہیں خصائص نبوی میں، ان الابطہ من جمیع الناس متغیر اللون غیر، تمام لوگوں میں بغل کا اور جسم کا رنگ الگ ہوتا ہے، لیکن ہم نے نبی کے بغل کو دیکھا کہ ان کے جسم کا اور بغل کا رنگ ایک تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ہے۔ آگے لکھتے ہیں، باب الآیتی فی لسانہ شریف، آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کے حوالے سے، کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کیسی تھی۔ ابو نعیم ابن عساکر حضرت بریدہ اور عمر بن خطاب سے روایت کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ ما لک افصحنا ولم تخرج من بین اظہرنا، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ آج تک ہمارے درمیان سے کہیں باہر نہیں گئے، لیکن ہم میں سب سے زیادہ بلیغ اور فصاحت رکھنے والے عربی زبان کے دانشور ہیں۔ تو کہنے لگے، کانت لغت اسماعیل علیہ السلام قد درست فجاء بہا جبریل فحفظناہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی زبان منسوخ ہو گئی تھی، جبریل وہ زبان مجھ پر لائے اور میں نے اس کا حافظہ کیا، اس لیے میں سب سے فصیح اور بلیغ ہوں اس پورے عرب میں۔ بیہقی نے ابن ابی دنیا سے روایت کیا اور حاکم نے اور خطیب نے ابن عساکر سے روایت کیا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ سب سے فصیح اور بلیغ عربی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح عرب پر ہے، تو آپ نے فرمایا ما یمنعونی وانما انزل القرآن بلسانی و بلسانی عربی مبین، کیا ہوا ہے لوگوں کو کہ میری بلاغت عربی اور فصاحت عربی پر تعجب کرتے ہیں؟ مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے اور میری زبان میں نازل ہوا ہے، عربی مبین میں نازل ہوا ہے، جو قرآن کی زبان ہے وہی محمد الرسول اللہ کی زبان ہے، جو محمد الرسول اللہ کی زبان ہے وہی قرآن مجید کی زبان ہے۔ یہ ساری وہ احادیث ہیں جو عند المحدثین محقق ہیں، صحیح ہیں، روایتاً 14 صدی سے اعتماد ہے پوری امت کا ان روایتوں پر۔ اس کے بعد یہ کہنا کہ ہماری اور تمہاری طرح بشر تھے، یہ سوائے تعجب کے اور سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے۔ باب ما جاء فی قلبہ الشریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر کے بارے میں حدیث شریف آتی ہے، دل مبارک کے بارے میں کہ نبی کا دل مبارک کیسا تھا۔ بیہقی نے ابراہیم بن طہوان سے روایت کی، انہوں نے سعد سے روایت کیا ہے کہ علم نشرح لک صدرک، آیت مبارکہ کے ضمن میں روایت ہوا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی واقعے کے وقت شک صدر ہوا
شق صدر اس انداز میں ہوا کہ الی اسفل بطنی عند صدری، صدر سے لے کر سینے سے لے کر بطن مبارک قوم کے اوپر تک شق صدر ہوا، اور فرشتوں کی جماعت نے، جبریل نے اس کو مائے زمزم سے دھویا ہے، صدر مبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر اسے اسی طرح قلب اطہر کو اپنی جگہ لگا دیا جہاں قلب مطہر تھا۔ کتنے ہیں انسان کہ جن کے دلوں کو چیرا گیا ہو اور زمزم سے دھویا گیا ہو اور اسی طرح اس انداز میں لگایا گیا ہو، اور اس طرح کہ اس وقت نہ کوئی طب کی ایسی حکمت زندہ ہے کہ جسے سرجری کہتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا یہ معجزہ ہے کہ وہ پورا قلب اطہر باہر نکالنے سے لے کر اندر لگانے تک آپ باحیات رہے، اور اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے مائے زمزم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا اور اس کو وہاں لگایا واپس سے۔ حدیث شریف ہے باب الآیت فی عقلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقل کے حوالے سے کہ آپ کی عقل کیسی تھی۔ کہتے ہیں صحابہ، ایک تابعی کہتے ہیں وہب بن منبی، قرأت احدن 70 کتابا فوجدت فی جمیع ان اللہ تعالی لم یؤتی جمیع الناس من بدیع الدنیا الی انقضائها من العقل من جمع العقل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے، ایک تابعی کہتے ہیں، میں نے 71 کتابیں پڑھی ہیں، 71 کتابیں پڑھی ہیں، اور میں نے سب کو جمع کر کے دیکھا، مگر میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عقل اللہ تعالیٰ نے دی، ایسی عقل والا کسی کو نہیں پایا۔ کہتے ہیں پوری دنیا کی عقل ایک جگہ جمع کر دی جائے تو وہ اس طرح ہے جیسے کہ ریت کی ایک ریزہ نبی کے عقل کے مقابلے میں ریت کا ایک ریزہ ہے، اور نبی کی عقل اس ریزے پر بھاری ہے۔ یہ نبی کی عقل ہے، یہ نبی کی عقل کا مرتبہ ہے کہ تمام، جس میں کہ انبیاء و مرسلین بھی شامل ہیں، جمیع خلائق شامل ہیں، کہتے ہیں اللہ کا حبت رمل من بین جمیع روال الدنیا، تمام دنیا کے کنکر اور پتھر کے مانند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک کے مقابلے میں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں باب الآیت فی عرقہ الشریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کے حوالے سے سننے لائق ہے یہ حدیث مبارکہ۔ حضرت مسلم، امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت انس سے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر داخل ہوئے، ہمارے پاس آئے، اور انہوں نے وہاں پر قیلولہ فرمایا جناب ام سلمہ کے گھر پہ، اور حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں، کہتے قیلولہ فرمایا، حضرت ام سلمہ نے ایک پیالہ منگوایا، اس وقت گرمی کا وقت تھا، اس پیالے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حالت نوم میں گئے، نیند میں گئے، تو پسینہ ٹپکنے لگا، اس پسینے کو اس کٹورے میں جمع کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، کہا کیا ماجرا ہے ام سلمہ، تم یہ کیا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پسینے مبارک کو جمع کر رہے ہیں لِنَجْعَلَهُ لِلطِّيبِنَا وَهُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ، اس لیے جمع کر رہے ہیں کہ سارے عطروں پر، سارے مشک و عنبر پر آپ کا پسینہ بھاری ہے، سب سے زیادہ معطر، سب سے زیادہ مطیب ہے۔ ایک مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دارمی اور بیہقی اور ابو نعیم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی راستے سے گزرتے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا ہوتا تو 2 طریقوں سے ہم نبی کو ڈھونڈا کرتے، ایک آپ کے پسینے کی خوشبو سے کہ جس راہ سے گزرتے وہ راہ معطر ہو جاتی ہے، اور اس طرح دوسری علامت کہ جہاں جاتے وہاں شجر اور حجر سجدہ کرنے لگتے، شجر و حجر نبی کے آگے سجدہ کرنے لگتے۔ یہ 2 علامتیں ہمارے پاس تھی کہ ہم کہیں جاتے اور مشک و عنبر کی خوشبو وہاں پاتے تو سمجھتے نبی اس گلی سے گئے ہیں، دیکھتے کہ پیڑ، درخت و پتھر اپنے مقام سے جھکے ہوئے ہیں تو سمجھ لیتے نبی کی گزرگاہ ہے، یہ نبی کا مقام ہو، یہ رفعت ہو، یہ بلندی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک روایت میں آتا ہے
کہ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا آج میری بیٹی کی شادی ہے یا رسول اللہ, آپ مجھے کچھ تحفہ عنایت فرمائیے کہ میں اپنی بیٹی کو دے سکوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے لائق ایمان افروز یہ حدیث شریف ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میرے پاس کچھ نہیں کہ میں دے سکوں, لیکن ایک کام ہے, تمہاری بیٹی کے لیے میں کچھ دے سکتا ہوں. ایک کٹورا لاؤ اور ایک درخت کی ٹہنی لاؤ. کٹورا لایا گیا, درخت کی ٹہنی لائی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کٹورے میں کہا اس صحابی رسول کو کہ میرا پسینہ جب نکلے تو اس پسینے کو میں اس کٹورے میں ڈال دوں گا, اور پھر تمہاری بیٹی سے یہ کہنا کہ جب پسینہ پورا اس میں بھر جائے کٹورے میں تو اس میں یہ ٹہنی جو ہے درخت کی اسے ڈال دے. اس ٹہنی کو اس کی بیٹی, صحابی رسول کی بیٹی نے اس ٹہنی کو اس عرق میں یعنی معطر پسینے میں اس ٹہنی کو ڈال دیا. جب وہ ٹہنی نکالی گئی تو انصار اور مدینے کے لوگ یہ کہتے تھے کہ وہ بیت المطیبین ہے, اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ خوشبو آتی رہتی ہے, ایسا کون سا گھر ہے؟ تو کہا یہ وہی انصاری صحابی کا گھر ہے کہ جن کی بیٹی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پسینہ اور لکڑی دی تھی اور کہا تھا اس سے اپنے گھر کو معطر کر لینا. صحابہ میں وہ گھر مشہور ہوا مدینہ منورہ میں بیت المطیبین. حدیث کے الفاظ ہے یہ وہ گھر ہے جو سب سے زیادہ طہارت والا ہے, جس میں سب سے زیادہ خوشبو آتی ہے. یہ نبی کا معاملہ ہے. باب الآیتی فی حفظہ من تصاعب, جمائی لینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے محفوظ رکھا. نیند کے وقت جو ہم انگڑائی لیتے ہیں یہ بشری نقائص ہے, یہ نقصان ہے, یہ سستیاں, یہ نیند, یہ جمائی, یہ ساری جتنی چیزیں ہیں یہ بشری نقصان ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب یہ فرمایا ہے کہ کہہ دو محبوب تم میرے جیسے بشر ہو, میں تمہاری طرح بشر ہوں, تم جیسے بشر کی طرح بشر ہوں, لیکن ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی انگڑائی نہیں آئی, کبھی جیمائی نہیں آئی. یہی روایت اس میں آئی ہے, ابن سعد اور یزید بن اسم سے روایت ہے, ما تصاعب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قط, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جیمائی نہیں لی, کبھی انگڑائی نہیں لی, زندگی بھر آپ اس سے پاک رہے. یہ نبی کی سیرت ہے, یہ نبی کی بشریت ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کے بارے میں آیا ہے. یہ دیکھیں پوری کائنات میں 1,24,000 سے زائد اس عالم میں انبیاء و مرسلین آئے, مگر اللہ کا صد شکر ہے کہ اس امت نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو محفوظ فرمایا ہے, جس انداز میں محفوظ فرمایا ہے, پچھلی امتوں میں کسی عالم و علماء نے اور محدثین نے اپنے انبیاء کے حوال کو اپنی کتابوں میں اس طرح محفوظ نہیں کیا جس طرح نبی کی چال کو, نبی کے سونے کو, نبی کے اٹھنے کو, نبی کی مسکراہٹ کو, نبی کے چلنے کو, نبی کے بولنے کو, نبی کے کہنے کو, خطبہ دینے کو, ہر ایک چیز کو اس انداز میں محفوظ کیا ہے کہ یہ گویا مثل قرآن ہے, قرآن کی طرح ہے. قرآن کو جس طرح محفوظ کیا گیا, جس انداز میں, جس سارے ضبط کے ساتھ, اسی طرح نبی کی احادیث پاک, ان کی سیرت کو جمع کیا گیا. روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک جنازے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آگے نکل گئے ہیں, تو ہم بھاگے بھاگے آپ کے پیچھے گئے. پتہ چلا, میں نے اپنے ساتھی کو کہا ایسا لگتا ہے کہ نبی ایک عام طور پر چلنے والے بشر ہیں, 2 قدموں سے چل رہے ہیں, ہم بھی 2 قدموں پہ چل رہے ہیں, لیکن ایسا لگتا ہے تطویٰ لہ الارض, اردوں نے, زمین نے آپ کے قدموں کو لپیٹ لیا ہے. نبی کے قدموں کو زمین نے اس طرح لپیٹ لیا ہے کہ زمین پر نبی نہیں چلنا, زمین
نبی کے پیروں کو، قدموں کو بوسہ دے رہی ہے، اور ہم رفتار میں میانہ روی رکھتے ہیں، نبی بھی میانہ روی رکھتے ہیں، لیکن ہمیں نبی کی میانہ روی میں بھاگنا پڑتا ہے کہ نبی تک ہم پہنچ جائیں۔ یہ نبی کی میانہ روی ہے کہ زمین پر آپ جب چلتے ہیں تو ایک ایک قدم پر نبی کے قدموں کو، وہ قدم مبارک جو ہیں بوسہ گاہ زمین ہو جاتی ہے، اور زمین اس طرح سکڑ جاتی ہے کہ جہاں 10 کلومیٹر کی مسافت ہے وہ 1 کلومیٹر کی رہ جاتی ہے، نبی کے لیے زمین سکڑ جاتی ہے۔ تو یہ معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشریت کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند مبارک کے بارے میں روایت ہے، صحیحین میں کہتے ہیں، حضرت عائشہ روایت فرماتی ہیں، یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، کیا آپ نے وطر ادا کرنے سے پہلے نیند سے فارغ ہو گئے ہیں، آپ سو گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا فقال یا عائشہ انی عینای تنامان ولا ینام قلبی، انبیاء مرسلین کے آنکھیں ضرور سوتی ہیں لیکن دل بیدار رہتا ہے۔ ایسا کون سا بشر ہے کہ جو سوئے بھی اور ایک ہی وقت میں جاگے بھی، جس کی آنکھیں سوتی ہوں لیکن دل بیدار رہتا ہو؟ یہ نبی کی آنکھیں ہیں، یہ نبی کا دل ہے۔ ایک جگہ پر حدیث شریف آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قد و قامت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد و قامت کیسا تھا؟ صحابہ اکرام کی جماعت کہتی ہے نہ زیادہ طول اور نہ زیادہ تقصیر تھی، درمیانہ قد کے تھے، مگر ہم نے بارہا یہ بات دیکھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد و گرد یمنا اور یسرا بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، قد و قامت میں رسول کے یمنا اور یسرا داہنے اور بائینے بڑے بڑے لوگ چلتے تھے آپ کی حفاظت میں، لیکن دیکھا یہ جاتا تھا کہ نبی ابھی اکیلے ہیں تو معیار ان کے قد کا درمیانہ ہے، جب بڑے بڑے لوگ درمیان میں ارد و گرد چلنے لگے تو نبی کا قد ان سے بڑھ گیا۔ یہ حدیث شریف ہے، جو قد ان کا اکیلے میں درمیانہ تھا، جب وہ ان لوگوں کے ساتھ چلنے لگے جو قداور تھے، اونچے قد کے تھے، تو کہتے ہیں صحابہ ابھی ابھی جو درمیانہ قد تھا اسے کچھ لمحہ بھر ہم نے اونچا قد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عرب کے بڑے سے بڑے طول و قامت والے بھی نبی کے کندھے تک نہیں پہنچتے تھے۔ یہ نبی کا معجزہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ہے کہ اس ترتیب میں ہے کہ کل گیتی کائنات اس عالم میں جتنے انبیاء مرسلین، جتنے خوبصورت لوگ آئے، جتنے قد و قامت والے آئے، سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کا صدقہ ہے، ان کا وسیلہ ہے۔ یہ دیکھیے اس طرح کے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت محمدی سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر ہم کو یہ کہنا ہرگز زیبا نہیں دیتا کہ نبی ہماری طرح دیکھتے ہیں۔ کیا تم پیچھے دیکھ سکتے ہو؟ ایک ہی وقت میں اگر تم آگے دیکھ رہے تو تم بتا سکتے کہ پیچھے کون دیکھ رہا ہے؟ تم یہ چلتے ہو تو کیا تمہاری میانہ رفتار جو ہے کیا وہ تیز بھاگنے والوں کی طرح ہو جاتی ہے؟ کیا تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے دن کی تیز دھوپ میں، نصف نہار آفتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں، کہیں سایہ نہیں ہے، کہیں سایہ نہیں ہے۔ دیکھیں نبی تو نبی کا نام مبارک اونچا، نبی کی ذات اونچی، بعد خدا تو ہی بزرگ، قصہ مختصر، خدا کے بعد آپ کا مرتبہ بزرگ تر، یہی قصہ مختصر ہے۔ لیکن کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ نبی کی ذات تو ذات، اللہ نے یہ ملحوظ رکھا ہے کہ نبی کے سائے پر بھی کوئی قدم نہ رکھ سکے تو سایہ ہی غائب کر دیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور احادیث ہیں کہ آپ کا ظل، آپ کا سایہ نہیں تھا۔ یہ بشریت محمدی ہے۔ اب سنیں، ایک یہ تو مقام ہے کہ جہاں ہم سوچ سکتے ہیں، ایک مقام ہے جہاں سوچ بھی نہیں سکتے، فکر بھی نہیں جاتی ہے۔ ایک مرتبہ
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کسی گھر رکے اور رات میں جب نماز کے لیے آپ اٹھتے ہیں تو حاجت جسمانی جو ہوتی ہے اس کے لیے آپ تشریف لے جاتے ہیں، اور اس زمانے میں یہ طریقہ تھا کہ کٹورے میں یا کسی برتن میں وہ حاجت کو کر دیا کرتے تھے یا کسی جگہ پر۔ صحابہ اکرام کا یہ عمل تھا کہ آپ کی اس جسمانی حاجت کو بھی اس انداز میں دیکھتے تھے کہ یہ کائنات کی سب سے معطر، نظیف و طاہر چیز ہے۔ اللہ اکبر، یہ ایمان تھا۔ یہ احادیث صحیحین میں بھی ہے، صحاح ستہ میں بھی ہے۔ بھاگو گے کہاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بول مبارک سے بھی صحابہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن زبیر سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے اس حاجت طیبہ کو بھی تناول کر لیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا اس کے بعد کبھی تم پیٹ کی بیماری میں ملوث نہیں ہو۔ یہ احادیث موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر ایک بڑے بہادر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد ہیں جو مارکوں میں بڑی شجاعت رکھتے تھے۔ ان کے بارے میں یہ حدیث شریف آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجامت بنوائی، جو دم مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا، وہ دم بہرحال دم ہوتا ہے، چاہے بشر کا ہو چاہے غیر بشر کا ہو، نبی کا ہو یا ملائک کا ہو۔ دیکھیے اے نوجوانان امت اسلامیہ ملت بیضا، ایسا نبی پوری کائنات میں نہیں ہے کہ جس کا کل وجود ظاہر و باطن عرش معلیٰ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک مرتبہ درود شریف بلند آواز میں پڑھیں، درود بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر ایک مرتبہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت بنوائی تو اس خون مبارک کو شیشی میں لے لیا، اس حجامت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس خون مبارک کو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے چکھ لیا، نبی پاک کی حجامت کا۔ پورے عرب میں یہ شہرہ ہو گیا کہ یہ جتنی لڑائیاں جیتتا ہے وہ اس خون مبارک کی برکت ہے، کہ یہ اتنا بڑا شجیع ہے کہ خون مبارک کو پی گیا، اس کے بعد سے یہ سب سے بڑا بہادر ہے۔ نبی کے خون مبارک کا ایک قطرہ عرب کا سب سے بڑا بہادر بنا دیتا ہے۔ یہ نبی کی بشریت ہے، محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک مقام پر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے حوالے سے ہم نے آنکھ سنی، زبان سنی، لاب دہن سنا، مشک و عنبر والا پسینہ سنا، آپ کے قدمین شریفین کی چال سنی، آپ کا سایہ مبارک کے بارے میں ہم نے سن لیا۔ اب آپ کے بال مبارک ہم بہت سنتے آتے ہیں، منہ مبارک جس کو کہتے ہیں۔ منہ دراصل فارسی لفظ ہے، شعر اصل میں عربی ہے، شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منہ مبارک، بہت منہ مبارک کے بارے میں سنتے ہیں، تو منہ مبارک کی برکت سن لو کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے حوالے سے یہ روایت آئی ہے، اسے بیہقی نے، مستدرک نے، حاکم نے، دلائل النبوت میں، اور ابو داؤد طیالیسی نے اور دیگر بڑی کتب حدیث میں اس چیز کو جمع کیا ہے، اس حدیث کو جمع کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید موقع یرموک میں، یعنی مارکہ یرموک، جنگ یرموک میں اپنی ایک ٹوپی، وہ ٹوپی اصل ہوتی تھی ذرا بختر کے ساتھ، جو ذرا لوہے کا وہ پہنا کرتے تھے، اس کے ساتھ ایک ٹوپی بھی آتی تھی۔ ہماری طرح آپ کی طرح ٹوپی نہیں ہوتی جو جنگوں میں پہنی جاتی ہے، جنگوں میں پہنے جانے والی ذرا بختر کی ٹوپی ہوتی ہے جو چینوں سے بنی ہوتی ہے، لوہے سے اور اسٹیل سے بنی ہوئی ہوئی تھی، وہ سروں پہ پہنی جاتی ہے تاکہ سر پہ کوئی مار نہ مار سکے۔ وہ ٹوپی بہت ضروری ہوتی ہے،
وہ ٹوپی اگر کھو جائے تو بہت یقین ہے کہ سر پہ تیر مار کے فوراً شہید کر دیا جائے، اور سر پہ مارنے سے چوٹ جو لگتی ہے فوراً آدمی مر جاتا ہے، تو وہ سر پہ پہنا کرتے تھے۔ جنگ یرموک بہت اہم جنگ ہے، جنگ یرموک کے بارے میں یہ بتایا، مگر ہم خوش عقیدگی بھی سنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا خوبصورت حدیث آئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میری ٹوپی کھو گئی اور وہ ٹوپی پھر مجھے مل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا اور حلق فرمایا، یعنی بال اتارنے کو حلق کہتے ہیں۔ تمام صحابہ اکرام، کیا ان پہ فتویٰ لگے گا کفر کا، بدعت کا، شرک کا؟ کیا فتویٰ لگے گا کہ سارے صحابہ اکرام بھاگے جاتے ہیں اس بال مبارک کو لینے کے لیے جو حلق کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتر رہے تھے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں میں بھاگا اور نبی کے پیشان مبارک کے بال لے لیے اور اپنی ٹوپی میں رکھ لیے۔ قسم اللہ کی، خالد جب بھی جیتا ہے اس بال مبارک کی برکت سے جیتا ہے۔ یہ حدیث شریف ہے۔ جب بھی مجھے اللہ نے فتح یابی عطا فرمائی، اس ٹوپی میں وہ بال منہ مبارک رہتے تھے کہ میں سارے کفر کی زنجیروں کو توڑ گیا، ساری فتح یابی اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں عطا فرمائی۔ یہ بال مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اب آخر میں مختصراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی آپ سنتے جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی کو بھی رب تعالیٰ نے اپنے اسماء گرامی کے ساتھ رکھا اور اس کو منسلک فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ محمود ہے عرش پر، یہ محمد ہے فرش پر۔ دیکھیے آج کا یہ دور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے وہ حصے کہ جو اس دور کی مناسبت سے اہم پہلو رکھتے ہیں، آپ کے کردار کا، آپ کی شخصیت کا، آپ کے اخلاق کریمانہ کا، آپ کی سیرت مبارکہ کا، یہ بہت ضروری ہے کہ وہ سامنے آئیں، اس کے مقابلے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کو بیان کریں۔ حدیث شریف میں پڑھنے لگا ہوں، سماعت فرمائیے، اس وقت مجھے مل نہیں رہی ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت فرما گئے، پردہ فرما گئے، تو لوگوں نے آپ کی زندگی میں کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ملاحظہ فرمایا، دیکھنا چاہا، تو کس کو دیکھیں کہ جو نبی کی طرح ہوں، جو نبی کی طرح چلتے ہوں، جو نبی کی طرح بولتے ہوں، جو نبی کی طرح کھاتے ہوں، جو اٹھتے ہوں بیٹھتے ہوں۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں میں نے تمام صحابہ صحابیات میں، تمام اہل بیت رسالت میں اگر نبی کے مماثل کسی کی چال دیکھی، کسی کو اٹھتا دیکھا، کسی کو بیٹھتا دیکھا، کسی کی بولی اور گفتار دیکھی، تو وہ اس پورے صحابہ کے گروہ میں، اہل بیت میں، ازواج مطہرات میں جناب سیدائے کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارکہ تھی، کہ ایسا لگتا تھا کہ نبی ہم میں ہیں، نبی بیٹھے ہیں، نبی چل رہے ہیں، نبی بول رہے ہیں، نبی کی گفتار ہے، نبی کی رفتار ہے، نبی کا کردار ہے۔ اب یہ آخری میں حدیث شریف پیش کرنے لگا ہوں، وہ اسماء گرامی والی حدیث اس وقت مجھے نہیں مل رہی۔ بہرحال ایک بہت ضروری بات جو میرے دل کے قریب ہے اور حضرت اس دور میں تقاضا رکھتا ہے کہ اس کو بیان کیا جائے۔ حضرت عبد المطلب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو جانتے تھے؟ آپ کے دادا، آپ کے چچا حضرت ابو طالب، کیونکہ یہ وہ دو لوگ تھے کہ جن کی آغوش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ولادت پائے ہیں تو ان کی ولادت کی خوشی میں سب سے پہلا لنگر کرنے والے حضرت عبد المطلب ہیں۔
وہ ایسا لنگر تھا کہ قیامت تک ایسا لنگر کسی کبھی نہیں دکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب محسن اسلام، جن کے بارے میں عمومی طور پہ یہ قاعدہ بنا لیا گیا ہے کہ وہ اسلام نہیں لائے تھے، اگر یہ اسلام نہیں لائے تو پھر کون اسلام لایا ہے؟ تو ایک باب حضرت امام سیوطی نے، یہ ان کا لکھا ہوا باب ہے، خصائص کبریٰ میں لکھتے ہیں باب و معرفت عبد المطلب بشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبد المطلب کی معرفت نبی کے شان کے معاملے میں۔ حدیث شریف ہے، بہت مشہور حدیث ہے یہ، اور بہت ساری تاریخ کی اور حدیث کی کتاب میں لکھی گئی۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے دیوار پہ اپنا مسند بچھاتے تھے، دیوار سے لگا کر۔ وہ مسند خانہ کعبہ کی دیوار سے لگا کر بچھایا جاتا تھا۔ جتنے بھی آپ کے فرزندان تھے، جتنے بھی آپ کے برادران تھے یا قبیلے اور قوم کے لوگ تھے، کسی کی مجال نہیں کہ اس مسند پر آ کے بیٹھ جائے، کسی کی مجال نہیں کہ اس مسند پر آ کے بیٹھ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 5 یا 6 سال کے تھے یا 8 سال کی روایت آتی ہے۔ آپ چھوٹے چھوٹے قدموں سے تشریف لاتے ہیں اور اس مسند پر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کے جملہ امائن چچا آپ کو ہٹانے لگتے ہیں، اتنے میں حضرت عبد المطلب آ جاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں تمہاری کیا شان ہے کہ تم میرے بیٹے کو ہٹاتے ہو؟ اس مسند کی زینت محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ عبد المطلب کی معرفت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جو ہم سے چھپایا گیا، کیونکہ یہ مجلس جو ہے محبان اہل بیت رسالت کی بھی ہے، تو کہنا یہ پڑے گا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس میں احمد و محمد رکھا کس نے ہے؟ بات ہو ولادت کی، بات ہو کفالت کی، اور اگر وہاں سے وہی لوگ ہٹا دیے جائیں جن کے زیر کفالت وہ ہوں، جن کے زیر سایہ وہ ہوں، جنہوں نے اپنا سب کچھ ان کی راہ میں نثار کیا، اور اگر وہ ذکر ان کا نہ ہو تو پھر تاریخ خاموش رہ جاتی ہے ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دیکھیے اس میں احمد، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا؟ تاریخ اہل سنت و جماعت کی متواتراً یہ بات لکھتی ہے کہ اہل سنت لکھتی ہے کہ عبد المطلب نے، جناب عبد المطلب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد رکھا، جس کی تعریف کی گئی، جس کی تعریف رب تعالیٰ نے کی گئی، اور جناب ابو طالب علیہ السلام خواجہ بطحہ نے آپ کا نام نامی احمد رکھا ہے۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس بشریت کے حوالے سے آج آپ کو پیغام دے کے گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہے ابرو مبارک ہو، گیسو مبارک ہو، بال مبارک ہو، نینین مبارک ہو، قدمین مبارک ہو، بول و براز ہو، دم مبارک ہو، فم مبارک ہو، لہب دہن ہو، دندان ہو، آنکھیں ہو، کلائی ہو، پشت ہو، ہر چیز اللہ کی طرف سے آیات ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے معجزات میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہماری اور آپ کی طرح عام بشریت میں سے نہیں ہے، یہ وہ بشریت ہے جو ما فوق البشر ہے، ما فوق الانسانیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت محمدی سے آگاہ فرمائے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبان میں شامل فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا نبی سلام علیک،